آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ مرحبا کہتے ہیں آپ کو مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 17 میں۔ تیار ہو جائیے، راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ سفر ہے مگر اکیلے۔ 5 سوال کیے جائیں گے ہر اسلامی بھائی سے، آپ نے صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا۔ آپ 5 جواب دیں گے، جلدی جلدی سوال کیے جائیں گے اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ آپ نے 5 میں سے کتنے صحیح جواب دیے۔ آپ ریڈی ہیں؟ آپ سے ہم سوال کریں گے۔ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کے فتووں کا مجموعہ ہے۔ صحیح۔ ارے یہ کون جواب دے رہا ہے؟ دیکھیں حاضرین، آپ کو اجازت نہیں ہے جواب دینے کی، یہاں جو اسلامی بھائی آئے ہیں وہی جواب دیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی مالدار خاتون تھی۔ صحیح۔ پھر جواب دے رہے ہیں۔ رشک کو غبطہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اللہ اکبر، چیک کیجئے یہ کون ہے جو ہمارے حاضرین میں سے جواب دے رہے ہیں۔ مسجد غمامہ مدینے میں ہے۔ صحیح۔ یہ ایک بار پھر ہو گیا۔ مسجد نمرہ مدینے میں ہے۔ کیا بات ہے، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے۔ سبحان سید صاحب تلاش کریں یہ کون ہے۔ ہاں پتہ چل گیا، یہ تو کوئی چھوٹا سا منا ہے اور یہ بڑا عجیب و غریب بھی لگ رہا ہے۔ جناب آپ کو آڈینس میں نہیں ہے، ٹیم میں ہونا چاہیے تھا۔ چھوٹا سا ایک منا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الحبیب بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اے آئی جنریٹڈ کارٹون حمزہ۔ ارے واہ، آپ وہی ہیں کارٹون حمزہ جو بچوں کو دعائیں، سنتیں اور اخلاقیات سکھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ حمزہ بیٹا اب یہاں ہمارے پروگرام میں کیوں آئے؟ یہ تو بڑوں کا پروگرام ہے، آپ جائیں بچوں کو نیکی کی دعوت دیں۔ عبد الحبیب بھائی، میں آڈیشن دینے گیا تھا لیکن میری کم عمری کی وجہ سے مجھے شامل نہیں کیا گیا۔ سوچا باہر بیٹھنے سے بہتر ہے علم کے میدان میں کچھ کر گزروں۔ حمزہ بیٹا آپ اے آئی جنریٹڈ ہیں، آپ کو دینی سوالات کے جواب بھی آتے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے آئی ٹیکنالوجی سے پوچھے جانے والے دینی سوالات کے بارے میں قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا کمال کا ایک پیغام عطا فرمایا ہے۔ آئیے اس پیغام میں سے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ آج ایک اہم مسئلے پر کلام کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس وقت پوری دنیا میں نہایت معروف اور کروڑوں اربوں لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ زندگی کے بے شمار شعبوں میں اس کا استعمال ہے اور بہت مفید ہے۔ اسی طرح دینی امور میں بھی اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے دین کے ہزاروں چیزوں کے اندر جو مدد ہے وہ حاصل کی جا رہی ہے، لیکن چند ایک امور ایسے ہیں، چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تھوڑی سی احتیاط کی، تھوڑی سی بلکہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر پوچھی، وہ تفسیر اے آئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ قادیانیوں سے بھی لے لے، وہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی تفسیروں سے بھی لے لے، وہ سابقہ زمانے کے گمراہ فرقے جیسے معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، وہ ان سے بھی لے لے، وہ موجودہ زمانے کے گمراہ فرقوں کی کتابوں اور تفسیروں سے بھی لے لے اور اس کے بعد ایک خلاصہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ تو اب اگر ہم ان چیزوں پر اعتماد کرتے ہوئے اس تفسیر پہ یقین کر لیں، حدیث کی شرح پہ یقین کر لیں یا مسئلے پر عمل کر لیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ 20 جگہ گمراہی کا سامنا کرنا پڑے اور 20 جگہ ہم حلال کی جگہ حرام کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر اگر ہم اس کو دوسروں کو بتائیں تو دوسروں کو بتانے کا جو گناہ ہوگا وہ بھی ہمارے ذمہ آ جائے گا۔ اسی لیے آپ اے آئی کے حوالے سے جو ویڈیوز ملتی ہیں کہ بھائی اس کے یہ فائدے، اس کے یہ فائدے، تو وہاں باقاعدہ یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ بھائی اس سے آپ اپنی بیماری کا علاج نہ پوچھیں، کیونکہ وہ آپ کی بیماری کا جو علاج بتائے گا ہو سکتا ہے وہ آپ کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ مرض کا علاج ڈاکٹر کرے گا۔ ہاں اگر ڈاکٹر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر وہ اپنے پہلے سے جو اس کا ایک مکمل نالج ہے اس کی روشنی میں کوئی اس سے بات اخذ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر شعبے کے ایکسپرٹس کا معاملہ ہے، تو یہی معاملہ علم دین کا ہے۔ بعض اوقات میرے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ میں نے چند ایک مرتبہ جو ہے کسی شیخ کے بارے میں آیات جو ہے وہ طلب کی کہ بھی اس کے بارے میں مجھے چند آیات چاہیے،
تو اس میں آیات کی جگہ حدیثیں بھی ڈال دی اور حدیث کو بھی آیت کے نام سے لکھ دیا کہ یہ آیت، بلکہ چند ایک ایسے جملے اس کے اندر ڈال دیے جو آیت ہے ہی نہیں، یا مختلف جگہوں کے قرآنی الفاظ ملا کر ایک آیت کے طور پہ سامنے آگے کہ یہ آیت ہے، حالانکہ وہ آیت نہیں۔ اب حافظ قرآن تو سمجھ جائے گا، یا جس کو اس آیت کا پتہ ہے وہ جان لے گا، یا جو اس کو اصل سے جا کے دیکھ لے گا وہ اس کی تصدیق کر لے گا، لیکن جس کو یہ نہ پتہ ہو تو پتہ چلے جو قرآن نہیں ہے اس کو قرآن کہہ کے بیان کر رہے ہیں۔ تو لہذا ان چیزوں میں نہایت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ دینی علم کو ابھی اس طرح کی کسی فورم سے حاصل کرنا کہ جس کی اوتھینٹسٹی ابھی تک کنفرم نہیں ہے، بلکہ قدم قدم پر غلطی کے چانسز موجود ہیں، تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جیسے صحیح شرعی مسئلہ بتانا ضروری ہے، اسی طرح صحیح جگہ سے ہی مسئلہ پوچھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اے آئی کو اپنے اچھے مفید دنیاوی کاموں میں آپ بھلے استعمال کریں، لیکن دینی کاموں کے اندر اس کے استعمال میں نہایت ہی احتیاط کی حاجت ہے، اس کا ضرور خیال کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حمزہ، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی دینی نالج تو فیل ہو گئی۔ عبدالحبیب بھائی، میں شرعی اور تنظیمی طور پر اپرووڈ ہوں۔ اپروو؟ وہ کیسے؟ عبدالحبیب بھائی، میں اے آئی جنریٹڈ ہوں، میرا کانٹینٹ ایچ آئی جنریٹڈ ہے۔ آپ بچوں کے پروگرام کرتے ہیں اور اتنی مشکل الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آئیے میں آسان الفاظ میں ناظرین کو سمجھاتا ہوں۔ ناظرین، یہ جو حمزہ ہے نا، اے آئی جنریٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ان کا کانٹینٹ ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ایچ آئی جنریٹڈ، یعنی ہیومن انٹیلیجنس، انسانی ذہانت سے تیار ہوتا ہے۔ جی میری گفتگو خودکار نہیں ہوتی۔ میرا اسکرپٹ سب سے پہلے ایک مدنی عالم دین کی رہنمائی میں لکھا جاتا ہے، جہاں تجربے کار مدنی علماء کا پینل ہر لحاظ سے چیک کرتا ہے، پھر میرا پیغام آن ایئر ہوتا ہے، اور یہ تمام پریویو کا نظام مفتی صاحب کی زیر نگرانی میں سر انجام پاتا ہے۔ یہ میری آپ کی دعوت اسلامی، اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے دعوت اسلامی کی کہ اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا تو علماء کرام کی رہنمائی میں کیا۔ حمزہ بیٹا، آج آپ نے سبق سکھایا ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور دینی کام نیک نیتی سے کیا جائے تو مصنوعی ذہانت بھی نیکی کے کام میں آ سکتی ہے۔ آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا۔ بچوں کی دینی تربیت، اخلاقیات اور انہیں دلچسپ معلومات سکھانے کے لیے حمزہ کارٹون ورلڈ کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں۔